بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کیسے کی؟ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورہ النساء آیت نمبر 80۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 35۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگر چاہے سے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دوسرے لفظ نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ سورہ علم نشرہ آیت 1-5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور آپ سے آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا، اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، میرا اور آپ کا رب فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جانتے ہو کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں یاد کیا جاتا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ الحج اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر اطاعت خم مسلم رکھا ہے۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1-3 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 1، ترجمہ: میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ کاف آیت نمبر 1۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: قسم ہے قرآن مجید کی،
سورہ نجم آیت نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ سورہ فجر آیت نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: قسم ہے اس صبح کی اور ان مقدس راتوں کی۔ النجم اور فجر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولد مکہ ہیں اور قرآن مجید سچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 تا 5، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام نقطہ آغاز سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب بہت جلد انعام دے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ قلم آیت نمبر 1 تا 4، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: نون، قسم ہے قلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو ان کے ناموں سے خطاب فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر کہہ کر مخاطب فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔